بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش معلیٰ سجا ہوا تھا، آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ عبادت اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ملائکہ کا تجسس اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب کی نظریں بیت المعمور پر لگی ہوئی تھی، سب کے کان خالق کائنات کے کسی انقلابی حکم کے منتظر تھے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ملائکہ کا اجلاس بلا لیا گیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اعلان کائنات بسیط میں بلند ہوتا چلا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میرے اختیارات کو استعمال کرے گی۔ یہ اعلان سن کر فرشتے حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے تصور میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کوئی مخلوق خالق کے اختیار کو کیسے استعمال کر سکتی ہے اور زمین پر اپنی مرضی سے کیسے سیدھے راستے پر چل سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ڈرتے ڈرتے رب ذوالجلال کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اے خداوند ذوالجلال، کہیں یہ با اختیار مخلوق کائنات کی فطرت کے خلاف تو نہیں کرے گی؟ کہیں دنگا فساد کے ذریعے زمین کو ظلم سے تو نہیں بھر دے گی؟ اے رب کائنات، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اس پر رب ذوالجلال نے انہیں کہا کہ میری حکمت کی گہرائیوں کو سمجھ لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خالق نے زمین سے لائی گئی مٹی سے جنت کے اندر اپنے دست مبارک سے آدم کا ڈھانچہ تخلیق فرمایا اور اس میں روح پھونکی، اور جب آدم علیہ السلام کو زندگی مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و آگہی کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم یعنی بہترین جسم و دماغ، عقل و شعور، بے پناہ جذبہ تجسس اور صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ثابت کرنے اور فرشتوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ان کا آدم سے علم و شعور کا مقابلہ منعقد کر دیا، جسے سیدنا آدم علیہ السلام جیت گئے، کیونکہ فرشتوں کے علم میں جمود تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے علم میں سے مزید کئی پہلو نکال لیے تھے۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا کہ سب کے سب آدم کو تعظیمی سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن عزازیل جو کہ جنات کا سردار تھا، اس نے اپنے تکبر اور بغض آدم کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم قرار دے کر مردود کر دیا۔ اس فیصلے پر توبہ کرنے کی بجائے وہ مایوس ہو گیا، جس پر اسے ابلیس کا لقب مل گیا۔ البتہ اس کی قیامت تک زندہ رہنے اور انسانی دل و دماغ پر قبضے کی صلاحیت حاصل کرنے کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اس کے بعد اس نے انسان کے ساتھ کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں اور نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس ممنوع درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں یعنی حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم و حوا 100 برس تک جنت کی لامحدود لذتوں کی سرزمین میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں ابلیس مختلف انداز اور مختلف زاویوں سے ان پر حملہ ور ہوتا رہا، اور بالآخر 100 برس بعد انہیں وہ ممنوع پھل کھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر رب ذوالجلال حضرت آدم و حوا سے سخت ناراض ہو گئے، اور اب ان کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس مرحلے پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے رونے بلکنے پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور جنت میں ہی ان کی خطا معاف فرما دی، لیکن مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ انہیں ناراضگی ہی کی صورت میں حکم دے دیا گیا کہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک مدت تک زمین پر زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اس کے بعد ایمان و عمل میں اخلاص کی بنیاد پر دوبارہ اپنے اصل وطن یعنی جنت میں آ سکو گے۔
اس کے بعد حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور ساتھ ہی شیطان کو بھی، اور خبردار کر دیا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر کس کس مقام پر اتارا گیا، اس حوالے سے قرآن پاک میں صراحت نہیں ملتی۔ البتہ ہر مذہب میں اس حوالے سے روایات موجود ہیں، تاہم اسلامی روایات بکثرت بھی ہیں اور مستند بھی۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابہ کرام سے منسوب روایات، مشہور و معروف سکالر اور مورخ ابن عساکر کے اقوال، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، ابن بطوطہ اور مارکو پولو کے چشم دید سفر ناموں کی تحریروں کے ذریعے سے، اور پھر 1980 عیسوی کی دہائی میں پاکستان کے ایک بڑے فلاسفر، محقق اور مذہبی اسکالر جناب فقیر احمد خان کے خط کے جواب میں سری لنکا کے سفیر جناب آر پی راجا گرو نے جو تفصیلات تحریر کی، ان سب کو یکجا کر کے ان کا خلاصہ کرنے سے جو قابل فہم اور مستند داستان بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک پہاڑ جسے کوہ آدم کہتے ہیں، اس کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس چوٹی کا نام بھی آدم کی چوٹی یعنی ایڈمز پیک ہے۔ حضرت اماں حوا کو کوہ آدم سے 4700 کلومیٹر دور جدہ کے مقام پر، اور شیطان کو ایلا جو کہ اسرائیل کے اندر ہے وہاں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑی چوٹی ایڈمز پیک پر ایک ٹانگ کے بل کھڑے ہو کر عرصہ دراز تک گریہ ازاری کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے وہاں ان کے پاؤں کا گہرا نشان ثبت ہو گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی ریسرچ کے مطابق پاؤں کی لمبائی 5 فٹ 4 انچ اور چوڑائی 2 فٹ 6 انچ ہے۔ اس تناسب سے آپ علیہ السلام کا قد 35 فٹ بنتا ہے، جبکہ سفیر سری لنکا کے خط کے مطابق پاؤں کی لمبائی 6 فٹ 9 انچ ہے، اور اس تناسب سے آپ کے قد کا تخمینہ تقریباً 45 فٹ ہے۔ سری لنکا کی سنہالی زبان میں پاؤں کے اس نشان کو سری پادا یعنی مقدس پاؤں کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی چوٹی ایک زیارت گاہ اور عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین بھی اس مقدس نشان کی زیارت کو آئے تھے۔ انہوں نے زائرین کی سہولت کے لیے پتھر تراش کر سیڑھیاں بنوائیں اور ان پر لوہے کے راڑ گاڑ کر ان کے ساتھ آہنی زنجیریں باندھیں۔ اس طرح 2 راستے تیار کروائے گئے، ایک کو بابا والا راستہ کہتے ہیں جس کے ذریعے زائرین عمودی چٹان پر چڑھتے ہیں، اور دوسرے کو اماں والا راستہ کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ زائرین نیچے اترتے ہیں، اور یہ ترتیب زیارت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، سری لنکا اور ہندوستان کے درمیان جو سمندری آبنائے ہے، اس میں پانی کی سطح کے نیچے ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام چوٹی سے اتر کر اس راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے، اس لیے اس راستے کو آدم کا پل یعنی ایڈمز برج کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روایات کے مطابق زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے شعور سے عہد الست اور جنت میں گزرا ہوا زمانہ اور عطا کردہ علم ڈیلیٹ کر کے ان کے لاشعور میں محفوظ کر دیا گیا، اور اسے بنی نوع انسان کی گمگشتہ میراث قرار دے دیا گیا، اور اس کے دوبارہ حصول کے لیے جد و جہد اور ریسرچ کرنے کی شرط رکھ دی گئی۔ ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہماری اپنی مثال موجود ہے۔ عہد الست تو ہم نے بھی کیا تھا، کیا اب ہمیں کوئی بات یاد ہے؟ لیکن ہمارے شعور میں اس کا محفوظ ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، فرما برداری کرے یا بغاوت، لیکن لاشعوری طور پر یہ احساس برقرار رہتا ہے کہ کوئی مطلق طاقت تو موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے،
مسلمان اور دیگر اہل کتاب تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ اس طاقت کو بجا طور پر اللہ قادر مطلق قرار دیتے ہیں۔ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اسے نیچر قرار دیتے ہیں، بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی طاقت کو مانتے ہیں۔ مشرکین اپنے بتوں میں اس طاقت کی موجودگی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ایک دوسرے کو بھولے ہوئے تھے۔ 200 برس تک اپنے اپنی زندگی کی تنہائیوں میں پریشان حال وقت گزارتے رہے۔ جب وہ کرۂ ارض کی آب و ہوا اور جغرافیائی ماحول سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گئے اور ان کی فریادیں بھی عرش کو ہلانے لگی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باری باری دونوں کے پاس آئے اور انہیں یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا تو ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا قبول ہوئی اور ان کے قلوب پر معرفت الہی کے دروازے کھلنے لگے اور وہ دونوں جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس مقام کی طرف چلنے لگے جہاں بیت اللہ تعمیر کیا جانا تھا اور جو افلاک کے مرکز بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ مقام بیت اللہ کے قریب ایک میدان میں سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی یادیں واپس آنے لگیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ اسی نسبت سے اس میدان کا نام میدان عرفات ہے۔ پھر اللہ کی محبت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کا گداز بڑھنے لگا اور فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت المعمور کے طواف اور تسبیح و سجود یاد آنے لگے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے بھی زمین پر اپنا ایک گھر بنا دے۔ چنانچہ دعا منظور ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ کی نشاندہی کی اور حضرت آدم و حوا دونوں نے مل کر زمین پر خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر فرمائی اور طواف و عبادت الہی سے سکون قلب حاصل کرنے لگے۔ ناظرین کرام، کرۂ ارض جنت تو تھی نہیں کہ زندگی کی ہر ضرورت بلا مشقت مل جاتی، چنانچہ یہ پہلا انسانی جوڑا رزق کی تلاش میں بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب زرخیز وادیوں کی طرف روانہ ہو گیا اور کس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس حوالے سے 12ویں صدی کے دمشق کے ایک عظیم مفکر، فقیہ، محدث اور مورخ حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر بہت کارآمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں حابیل اور قابیل کی قربانی کے مقام کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس پہاڑی پر حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مقدس انسانی جوڑے کی پہلی رہائش گاہ یثرب یعنی مدینہ کی وادی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد مزید شمال کی جانب دجلہ و فرات کی درمیانی وادیوں میں سکونت پذیر ہوئی۔ اس لیے عراق و شام کو ہی اولین انسانی تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اسلامی اور اسرائیلی روایات متفق نظر آتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آفاقی اسلامی تاریخ کا دوسرا دور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور ہے، جو کہ علماء قرآن و حدیث کی تحقیق کے مطابق 7000 سے 9000 برس کے دورانیہ پر مشتمل ہے۔ اس کا اجمالی خاکہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہماری ان کاوشوں کا مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین کے اسٹیٹس کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔
اس کے لیے ہم اسلامی اور غیر اسلامی روایات اور جدید سائنس کی مظاہر قدرت پر ریسرچ کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھ کر ویڈیوز کا مواد تیار کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس عظیم مقصد کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اس تحریک کا حصہ بنیں گے، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور ہماری خامیوں کی نشاندہی کر کے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔